اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی اور ان سب کی جو ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کے دن تم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے تم نے دنیا میں سچی محبت کی تھی۔ پھکارو اس کو جو عرش عظیم پر ہے، مت پھکارو اس کو جو زیر زمین ہے۔ دعا کرتے رہا کرو، دعائیں ایسی عبادت ہیں جو اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو تم چاہ کر بھی نہیں پا سکتے وہ لیلۃ القدر کی دعائیں تم تک لے آتی ہیں، کیونکہ اس رات اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں۔ جب بھی کوئی مشکل آئی میں نے اللہ کو اپنے ساتھ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانی کے ساتھ پڑھے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، مشکلات کا حل اللہ ہی نکال سکتا ہے، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، کہہ لو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، بے شک میرے بندے جب تو نماز پڑھتا ہے تو میں اس طرح تیری نماز کو سنتا ہوں جیسے میرا صرف تو ہی ایک بندہ ہے، اور تو مجھ سے ایسا غافل ہے جیسے تیرے پاس سینکڑوں خدا ہوں۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا، بے شک آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال کی چیز دیکھتے ہیں نا تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال ہوگا آپ کا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھو گے۔ اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی، اور اللہ سب سے بہترین تدابیر کرنے والا ہے، بے شک تم صبر کرتے رہو، تب تک کرو جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں کبھی رہ نہیں جاتی۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ گئیں، پھر اس نے وہ بھی سنا جو میں نے کہا بھی نہیں۔ جب آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اپنی نفسیاتی خواہش کو خود کو روکے رکھتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دیتا ہے، اور اللہ آپ کے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتا، اسے یاد ہے کب کب آپ نے خود کو روکا تھا حرام سے۔ آپ کے اندر طاقت تھی لیکن آپ نے بے بس اللہ کی رضا کے لیے خود کو روکے رکھا۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو آپ کے صبر کا اجر دیا جائے گا اور آپ ہمیشہ کے لیے
خوش ہو جائیں گے۔ بعض اوقات دعائیں آپ کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور آپ کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ نماز قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اسی حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ جیسی زندگی گزرے گی ویسے ہی موت آئے گی۔ بے شک باپ دنیا کا وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اترے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو ہی پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا انشاءاللہ۔ بے شک اس میں تو کچھ شک والی بات ہی نہیں۔